बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सवाल बड़ी दूर से आया है, बड़ा अहम सवाल है, शकील साहब ने किया है और पूछा है कि अगर जो बाप घर से दूर होते हैं वो अपनी औलाद को ख़ुद से कैसे जोड़ें, क्या जोड़ना मुमकिन है? बिल्कुल इस पर बात करेंगे। और उससे पहले आदिल साहब कहते हैं सर आपने मेरी सोल को हील कर दिया, बहुत शुक्रिया। जाहिद याहिया कहते हैं भाई टांगों में क्रम्स पड़ने की वजह से बहुत परेशानी थी, आपकी वीडियो ने बहुत आराम दिया है, आपके लिए दुआएं। साइम मवान कहते हैं आपकी बातों पे अमल ने मेरी ज़िंदगी में बड़ी आसानी कर दी है, अगर मैं कहूँ कि उसे शानदार बना दिया है, मेरा मसला हल कर दिया है, तो ये सच होगा और हमेशा खुश रहें। अच्छा जनाब, एक आध कमेंट और फिर हम उस मसले की तरफ आते हैं। ये हैं जी फरवा, वो कहती हैं कि सर अगर किसी शख्स की बात से दूसरा बंदा उसको नापसंद करे तो उसको क्या करना चाहिए? बेटा सब्र करना चाहिए, और या फिर आप उसको जो वो पसंद करता है वैसा बन जाइए, या फिर अपनी बात पे टिकिए, दोनों में से एक चीज़ तो होगी। और सर जी आप कुछ दिन पहले ग्रूमिंग कोर्स का जिक्र कर रहे थे, बेटा आप उसकी फिनिशिंग मुकम्मल होगी, ये मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक हम उसको लॉन्च कर देंगे, आप उसे आसानी से कर सकेंगे। नौरी ने कहा सर आपका पंजाबी चैनल बहुत शानदार है, मैंने उसकी सारी वीडियोस देख ली हैं, आप पंजाबी बहुत अच्छी बोलते हैं, कहाँ से सीखी? मेरा ख्याल मैंने अपनी दादी से, दादा से, इन लोगों को बोलते, और क्योंकि अब्बा अम्मा भी आपस में पंजाबी हम कम ही बात करते थे, हालांकि सारे पंजाबी थे, लेकिन ये वो ज़माना था जब उर्दू घरों में आ रही थी, जब हम बचपन में थे। अब तो चूँकि घरों में अंग्रेज़ी आ रही है, तो हर 2-3 दहाइयों के बाद बदलता है कि किस नस्ल ने अपनी औलाद को क्या सिखाना होता है। अच्छा जनाब, अब शकील साहब ने जो पूछा उस पर आते। अहम सवाल तो ये है कि बाप औलाद को कोई एहसास क्यों हुआ कि ख़ुद से जोड़ने की ज़रूरत है? इसका मतलब है उसने पहले बहुत सारे माह साल ज़ाया कर दिए। जब भी बाप अपनी माओ की लाइन पे चलते हैं, टो करते हैं, तो घर में एक ही कल्चर डेवलप होता है, उसके 2 रुख होते हैं। एक रुख है चीखम धाड़म, कि अब्बा जी फ़ोन पे बात करेंगे या घर के अंदर होंगे तो वो चीखेंगे और अपना भरम कायम नहीं रहने देते, यानी जब अकेले होते हैं तो आप बीवी पे चीख लें, नहीं चीखना चाहिए तब भी, पर जब बच्चे आ जाएं फिर तो लिहाज करना चाहिए। हम औरतों को सिखाते हैं कि घर में कोई आदमी हो उसका एक लिहाज होता है, घर का भरम होता है, और ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, चीखना नहीं है, डांटना नहीं है। मर्दों के लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन है। ये क्यों है? कोई भी चीखता धारता आदमी जानवर लगता है, जानवर भी वो जो मकरू किस्म का, जो शाइस्ता हो, जिसकी आंखें मुस्कुराती हों, जिसके लफ्ज़ मुस्कुराते हों, जो शफकत वाला हाथ रखता हो, वो हमको यहाँ दिल में अच्छा लगता है। दुनिया में जितने लोग बच्चों को और बच्चियों को उनके माँ बाप से चुराते हैं, क्या ख्याल है वो चीख धार के चुराते हैं? वो नरम लफ्ज़ों से चुराते हैं। जितनी बीवियाँ अपने खामदों से बेवफाई करती हैं वो भी किसी तीसरे आदमी की नरम ज़ुबानी की वजह से करती हैं, और जितने खामद, बहुत थोड़े हैं, मादूदे चंद, जो अपनी बीवियों को, उनकी मोहब्बत को लूटते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो भी अपने सॉफ्टनेस की वजह से। बीवी हो या बीवा हो, यानी मर्द हो, दोनों को बदतमीज़ी तो पसंद नहीं होती। तो अब जो अब्बे चाहते हैं कि बच्चे उनसे जुड़ें, तो 3-4 काम। आपको बहुत शाइस्ता मिजाज होना चाहिए, आपको बहुत मजबूत और बहादुर होना चाहिए, आपको पूरा प्रोटेक्टिव होना चाहिए, आपको डंडा बरदार नहीं होना चाहिए। इसलिए कि डंडे वाले तो सारे ही हैं, उनके टीचर भी डंडे वाले, उनका प्रिंसिपल भी। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊं, जितने फैशन स्टोर्स हैं इन पे जो लड़कियां खड़ी होती हैं वो कैसी होती हैं? बदतमीज़, बदतहजीब या कर्टियस। जितने बड़े स्टोर्स हैं जिस पर लड़के होते हैं, डील कर रहे होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये सारे आम से घरों से होते हैं, यानी आम से भी, मुतवस्सित से भी निचले घरों के। अगर उनको पहनना ओढ़ना सिखाया जा सकता है, उनको बोलना सिखाया जा सकता है, उनको कंपनी के साथ जोड़ा जा सकता है, वफादार बनाया जा सकता है, तो अपने बच्चों को क्यों नहीं बनाया जा सकता? उनके साथ डीलिंग में जो ट्रेनर हैं वो शाइस्ता, बदतमीज़ और बदतहजीब नहीं होते, उन्हें सब्र और पेशेंस भी सिखाया जाता है, अच्छी ग्रूमिंग उनकी की जाती है, अच्छी तालीम और तरबियत दी जाती है, उनको लॉयल्टी सिखाई जाती है, पर साथ साथ उनकी बेइज्जती नहीं की जाती, उनको बकअप किया जाता है। इसी तौर पे अगर अब्बा जी ने हर फ़ोन में डांटना है, अम्मा ने शिकायत लगाई, दादा ने लगाई, दादी ने लगाई, फुफ्फो ने लगाई,
اور آپ نے صرف ڈانٹنے کا، تو اللہ معاف کرے آپ نے اپنا رول کیا رکھا ہوا ہے. وہ جو پہرے دار ہوتا ہے گھر کے باہر، رات کو گھومنے والا، رات کو پٹا کھول دیا جاتا ہے، تو یہ رول تو باپ کا نہیں ہونا چاہیے. باپ کا رول ایک مضبوط محافظ کا ہوگا، ایک مضبوط پیارے کا ہوگا. اس معاملے میں میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں وہ یہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ چاہے فون پہ چاہے گھر میں بیٹھ کے طے کر لیں کہ ہم نے اپنے بچوں میں 5 چیزیں منیمم ہیں جو کون سی پیدا کرنی ہے. لائک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ٹکا کے بدتمیز ہو تو بسم اللہ پیدا کر لیجئے. آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ 1 نمبر کا جھوٹا ہو، 1 نمبر کا مکار ہو، 1 نمبر کا بد لحاظ ہو، طے کر لیں. آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ نشہ وشہ بھی کرے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھائی میں سب سے نکما ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بد لحاظ ہو، جہاں اس کا جی چاہے بڑے چھوٹے کی عزت اتار کے ہاتھ میں رکھ دے. تو یہ ایک چوائس نہیں ہے، یہ ایک پورا جیسے کارڈ ہوتا ہے، مینیو کارڈ، یہ وہ والا کارڈ ہے. یہ آپ کا شاپنگ لسٹ ہے. شاپنگ لسٹ اس کے بالکل برعکس ہوگی. اگر برعکس ہوگی تو پھر ماں بچے کی شکایت نہیں کرے گی، پھر ماں بچے کا مسئلہ بیان کر کے اس کا حل پوچھے گی، اور ابا جی دھاڑیں گی نہیں. ابا جی اپنے بچے کو پیار سے اپنے ساتھ جوڑیں گے. دیکھیں ہر جو اچھے ماں باپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیسے اپنے آپ سے جوڑا. کسی ایک نے بھی ڈنڈے کے زور سے نہیں جوڑا، نہ پیسے پھینک کے جوڑا. پیسے پھینک کے آپ خود سے ان کو اور دور کر دیتے ہیں. انہوں نے 1000 مانگا، آپ نے 2000 دے دیا کہ آپ سے خوش ہو. کوئی بچہ پیسے لے کے خوش نہیں ہوتا. جو لوگ آپ کے دفتروں میں ملازم ہوتے ہیں، جن کی کم تنخواہیں ہوتی ہیں، وہ زیادہ وفادار ہوتے ہیں. وہ وفادار محبت سے ہوتے ہیں، پیار سے. آپ ان کی عزت کرتے ہو، آپ ان کا دل رکھتے ہو. جن کو لاکھوں روپے دیے جا رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ غداری کرتے ہیں، سب سے زیادہ آپ کی جاسوسی کرتے ہیں. جب ان کو 500,000 کہیں سے ملتا ہے وہ اڑ جاتے ہیں. بے وفائی ان کی گھٹی میں ہوتی ہے. تو پیسہ وفادار نہیں کرتا، پیسہ بے وفائی لے کے آتا ہے. وفادار کرنے کی شرطیں یہ ہیں، باپ کے اپنے آپ سے جوڑنے کی شرطیں یہ ہیں کہ آپ اس کی تربیت میں کیا کرو گے. لائک میں نے کچھ گھروں میں جہاں بچے بالکل باپ سے فرنٹ ہو گئے تھے، تو وہاں ان کو ٹیوٹرز سجیسٹ کیے، اور ان ٹیوٹر کو یہ ذمہ تھا کہ وہ کتابیں نہیں پڑھائیں گے، کتابوں سے لائک باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا اللہ نے اور رسول نے یہ فرمایا کہ باپ کی عزت کیا کرو، باپ سے محبت. باپ یہ سودا نہیں بیچ سکتا، یہ سودا کسی اور کو بیچنا چاہیے، وہ اس کا ٹیوٹر ہوگا. ماں سے بھی یہ نہیں بک رہا تو بچہ باغی ہو گیا نا. بچہ آپ کے آگے فرنٹ ہو گیا، کھڑا ہو گیا. تو اب اس کو ٹیم کرنے کے لیے کوئی بندہ اور لانا پڑے گا، یا اس کے لیول کا ہوگا یا جس کی وہ بات سن سکے. وہ آپ کا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، اس کا وہ ہم عمر بھی ہو سکتا ہے، اور ٹیوٹر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے دوسری بات، آپ اس میں صبر و تحمل پیدا کرنا چاہتے ہیں، بردباری پیدا کرنا چاہتے ہیں، رواداری پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اسے گھر کا کچھ بجٹ دیں جو اپنی بہنوں کے لیے وہ تحفے تحائف آپ کے بہاف پہ لے کے آیا کرے. گھر کا فروٹ وہ لے کے آئے. اچھا، ان چیزوں پہ جاتے ہوئے وہ لوگوں سے لڑے نہیں، بلکہ ڈیسنٹ وے سے ان سے ڈیل کرے. یہ چیزیں ہیں اس کو ٹیم کرنے کی. اسی طور پہ اس لسٹ میں آپ طے کر لیں کہ بچوں کو آپ نے اللہ رسول سے جوڑنا ہے. ہماری بہت پیاری عزیزہ ہیں، جو ہی اذان ہوتی ہے افطاری کی، اور سب افطاری کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو وہ کہتی ہیں کہ اذان ہو گئی ہے. تو کوئی اور اٹھے نہ اٹھے، ان کے بچے، اور ایک 7ویں میں ہے، ایک 9ویں میں ہے، تو وہ اٹھتے ہیں، مسجد چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے ان کو ٹرین کر دیا کہ جب اذان ہونی ہے تو پھر ہر صورت میں جانا ہے. اچھا، اب یہ بچہ جو وہاں جائے گا، نماز باقاعدگی سے پڑھے گا، واپس آ کے قرآن پاک بھی پڑھے گا، یہ دوسرے بچوں کی نسبت ماں باپ سے زیادہ جڑتا ہے، گستاخ کم ہوتا ہے، یہ نافرمان کم ہوتا ہے، چونکہ یہ محبت کے بڑے فریم ورک میں جڑ جاتا ہے. اللہ نے ہی ماں باپ سے محبت کا حکم دیا نا، تو اب آپ اس کی ماننے لگ جاؤ گے تو ان کی بھی ماننے لگ جاؤ گے. تیسری بات، باپ کو بیٹے سے فون کر کے ہمیشہ اس کے معمولات پوچھنے چاہیے. زندگی کیسی چل رہی ہے، اس کے دوست کون کون سے ہیں، فلاں اپنے دوست کو کوئی تحفہ دیا، ان کو کبھی گھر پہ بلاؤ، انہیں کوئی کھانا کھلاؤ. تو بچے کے ساتھ بچے کا بڑا دوست بن کے اسے جینے کے لیے اسے اپنی خوبیاں عنایت کریں. اگر آپ کے اندر خوبیاں ہیں، اگر آپ دیالو نہیں ہو تو بچہ بھی دیالو نہیں بنے گا. بچے کو ذمہ لگائیں آپ کے کسی عزیزوں میں سے جو کم ترقی والا ہے، جو کم آمدنی والا ہے، اس کو دے کے آیا کریں. وہاں جا کے ایک سوبر بچے کے طور پہ یہ جو گرومنگ ہوتی ہے، یہ ہمیشہ آپ ٹارگٹ کرتے ہو اسے. اس کرکٹ میں ڈالو گے کرکٹ سیکھے گا، فٹ بال میں ڈالو گے فٹ بال سیکھے گا، کبڈی میں ڈالو گے کبڈی سیکھے گا، بدتمیزی میں ڈالو گے بدتمیزی سیکھے گا، برداشت میں ڈالو گے برداشت. بے حوصلہ بنانا وہ بنا دیجیے. آپ نے شکایتیں لگا کے مشکل گھڑی میں جب مشکل آئے تو ہی شوڈ بی دیر، اس کو اس قابل ہونا چاہیے کہ چاہے وہ بل کا مسئلہ ہو، کچھ اور مسئلہ، اس کو فیس کرے.
یعنی رونے سے، ماں کے گلے آ کے اور باپ کے گلے آ کے رونے سے بچوں کو اپنے مسئلے حل کرنے والا عین موقع پہ کاپی کتاب چاہیے، صبح ایگزام ہے، پینسل نہیں ہے، تو اس وقت اس کو احساس دلائی کہ میرے بیٹے یہ کام ایک دن پہلے کر لیتے۔ تو یاد رکھیے گا چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جیسے آپ حکمت سے اور صبر سے اور سمجھداری سے ہینڈل کرتے ہیں۔ بہت سے والدین کو تو یہی سمجھ نہیں ہوتی کہ ہمیں اچھے ماں باپ بننے کے لیے کوئی مشورہ بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے، تو جن کو مشورہ نہیں چاہیے ہوتا ان کے بچے پھر بدتمیز بنتے ہیں، بد تہذیب بنتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں جو ان کو پسند نہیں ہوتا، اور پھر پانی پلوں کے نیچے سے اتنا گزر جاتا ہے کہ اگر کبھی کتاب لکھی جائے بچے کے اینگل سے کہ کاش میرے ماں باپ نے مجھے پڑھا ہوتا، میرے دل کی بات جانی ہوتی، اور یہ باتیں تھیں جو میرا باپ جانتا، تو آپ ذرا اپنے پاس ایک کاغذ پہ لکھیں تو صحیح بچے کے اینگل سے کہ میرا بچہ اگر یہ چاہتا تو میرے بارے میں کیا کیا لکھتا۔ ممکن ہے ان 5-6 باتوں میں سے کچھ آپ کے دل پہ لگ جائیں، اور آپ اپنے آپ کو بچے سے جوڑنے کے لیے اس بیس لائن پہ چلے جائیں جہاں تعلق کی بنیاد بنتی ہے۔ پھر یہ تعلق مضبوط بھی ہوگا، مستحکم بھی ہوگا۔ ان باتوں کو حرف آخر مت سمجھیے، یہ پہلی بنیاد ہے، پر جب آپ اس پہ چلنے لگو گے، سوچنے لگو گے، تو پھر انسان اس کو پیمنٹ بھی بنا لیتا ہے، اس کو خوبصورت بھی بنا لیتا ہے، اور کئی رستے ڈھونڈ لیتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔